بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 487 ہے اور آج سورۃ المائدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 15 اور 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آیا ہے تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول، یبینو وہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، کثیرن بکثرت، مما ان چیزوں سے کہ کنتم تخفون من الکتاب تم چھپاتے تھے کتاب میں سے اسے، ویعفو اور درگزر کرتا ہے، عن کثیر بہت سی باتوں سے، قد جاءکم تحقیق آ گئی تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور روشنی، و کتاب مبین اور واضح کتاب، یہدی بہ اللہ دکھاتا ہے اس کے ساتھ اللہ، من اتبع اس شخص کو جو پیروی کرتا ہے، رضوانہ اس کی رضامندی کی، سبل السلام سلامتی کی راہیں، ویخرجہم اور ان کو نکالتا ہے، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، باذنہ اپنے حکم سے، ویہدیہم اور رہنمائی کرتا ہے ان کی، الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف۔ ترجمہ یوں ہے، اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے اور ان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے جو پیغمبر آئے ہیں، جو تورات و انجیل کی بہت سی باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، جن باتوں کو تم چھپایا کرتے ہو اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتے ہیں۔ دوسری بات، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے اور ایک ایسی کتاب آئی ہے جو حق کو واضح کر دینے والی ہے۔ تیسری بات، جس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتے ہیں جو اس کی خوشنودی کے طالب ہے اور انہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتاب، اپنی آفاقی کتاب قرآن مجید میں کبھی یا ایھا الناس سے خطاب کیا، اے لوگو، کبھی یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا، اے ایمان والو،
کبھی یا ایھا الذین کفروا سے خطاب کیا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، کبھی یا اہل الکتاب سے خطاب کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64، 64، 65، 65، 70، 70، 71، 71 اور آیت نمبر 198، 198 اور آیت نمبر 99 میں بھی اہل کتاب سے یا اہل الکتاب کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 171، 171 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 19، 19، 59، 59 اور 68، 68 اور 77، 77 میں بھی اہل کتاب کو اسی طرح خطاب کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اہل کتاب کو اس حقیقت سے باخبر کیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو آخری پیغمبر رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ان کا یہ علمی کمال ہے کہ تورات کے مضامین میں سے جن چیزوں کو اے اہل کتاب تم چھپا لیتے ہو، ان میں سے بہت سی باتوں کو تمہارے سامنے رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف بتا دیتے ہیں۔ ان کے اخلاق کا یہ عالم ہے کہ جن چیزوں کو تم نے چھپا لیا تھا، ان میں سے بہت سے امور کو جاننے اور باخبر ہونے کے باوجود ان کے اظہار سے اخلاقاً درگزر فرما دیتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے یہ اخلاق آپ کے نبی ہونے کی بین اور واضح دلیل ہے۔ اے اہل کتاب، ہوش میں آؤ اور دنیا کے معمولی نفع اور فائدے کے لیے آخرت کی ابدی نعمتوں سے محروم مت ہو جاؤ۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے، اور وہ روشن چیز ایک واضح کتاب یعنی قرآن مجید ہے، کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سلامتی کی راہ بتلاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے طالب ہے۔ سلامتی کی راہیں بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے اعمال اور عقائد کی تعلیم دیتے ہیں جن کے ذریعے سے تم جنت جیسی سلامتی والی دائمی قیام گاہ حاصل کر سکو، اور تمہیں کفر و ضلالت کی اندھیریوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے آتے ہیں اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، سلامتی کی راہ، ایمان کی روشنی اور صراط مستقیم کا حصول اسی وقت ممکن ہے جبکہ رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تسلیم کر لیا جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو کتاب حق قرآن مجید کی شکل میں نازل ہوئی ہے، اس کتاب مبین کی ہدایات کو بھی تسلیم کر لیا جائے، اور ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو وہ روشنی عطا فرمائے اور وہ کہ اس کتاب مبین پر عمل کرنا، ان ہدایات کو تسلیم کرنے والا بنا دے، اور پیغمبر کی زندگی کو اور آپ کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔